غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ پوری پٹی میں خوراک کی شدید قلت ہے اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کم از کم 19 افراد بھوک کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیلی فورسز نہ صرف پورے غزہ میں بمباری کر رہی ہیں بلکہ وہ خوراک کی تقسیم کے مراکز پر بھی فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے آج غزہ کے مختلف علاقوں میں حملوں کے دوران کم از کم 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں غزہ سٹی کے ایک علاقے میں پانی صاف کرنے کے ایک پلانٹ پر بمباری بھی شامل ہے، جہاں پانی کے لیے کھڑے 5 افراد شہید ہو گئے۔ ایسے میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس عرصے میں 1,42,000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں اور لاکھوں فلسطینی اسرائیلی فورسز کی بلا تفریق کارروائیوں کی وجہ سے بے گھر ہیں۔ اسی طرح اتوار کو اسرائیلی فورسز نے سینٹرل غزہ کے کئی علاقوں کو خالی کرنے کا نیا حکم دے دیا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے سینٹرل غزہ کے فلسطینیوں کو فوری طور پر جنوب میں المواسی منتقل ہونے کا حکم دیا، حالانکہ اسرائیلی خود المواسی کو محفوظ علاقہ قرار دینے کے باوجود کئی بار اس پر حملے کر چکا ہے۔ اتوار کو اسرائیلی افواج کی جانب سے دیر البلا میں ہزاروں پمفلٹ تقسیم کیے گئے، جن میں خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینی خاندانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ شہر کے کئی گنجان آباد علاقوں سے فوراً نکل جائیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز کی نئی وارننگ ایسے وقت میں آئی ہے جب اتوار کو ہی اسرائیلی افواج نے غزہ بھر میں کم از کم 115 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جن میں سے 92 افراد کو شمالی غزہ میں اس وقت گولی مار کر قتل کیا گیا جب وہ خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خوراک کی تقسیم کے مراکز پر کل ہونے والے حملوں کو حالیہ دنوں کے سب سے شدید حملوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ BBC نے خوراک کی تقسیم کے مراکز پر ہونے والی اسرائیلی فائرنگ اور سینٹرل غزہ میں انخلاء کے نئے احکامات پر ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ شمالی غزہ کے خطرناک اور ویران علاقے سے یہ کمزور اور بھوکے لوگ اپنے خاندانوں کے لیے اقوام متحدہ سے آٹا حاصل کر کے کامیابی کے احساس کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا کو بتاؤ، ہم نے یہ آٹا اپنی جانوں اور اپنے خون کی قربانی دے کر حاصل کیا ہے، لیکن اس دوران درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ شدید زخمی حالت میں غزہ سٹی کے ایک اسپتال منتقل کیے گئے، جہاں پہلے سے ہی طبی سہولیات کی شدید قلت ہے۔ ڈاکٹروں نے ان حالات کو تباہ کن مناظر قرار دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ وہاں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی تھی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے ٹرکوں کو آتے دیکھا اور ہم ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ ہم نے ایسے میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے اور ہم بھاگتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہتے اور پرامن ہیں، پھر بھی انہوں نے ہم پر گولیاں چلائیں۔ اس تازہ ترین خونریزی کو اقوام متحدہ کے اعداد و شمار میں شامل کرنے کے بعد گزشتہ 2 ماہ کے دوران امداد کے انتظار میں مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 1000 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے حالیہ واقعے پر کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے ایک بڑے ہجوم سے خطرہ محسوس کیا اور وارننگ کے طور پر فائرنگ کی۔ دوسری جانب جنوب میں دیر البلح شہر کے گرد اسرائیلی فوج کی جانب سے نئے انخلاء کے احکامات نے ہزاروں فلسطینیوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور جلد ہی لوگ یہاں سے نکلنے لگے، اس خوف سے کہ اسرائیلی زمینی فوج پہلی بار اس علاقے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہاں پیمفلٹ پھینکے اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جانا کہاں ہے۔ ہمارے پاس نہ پناہ کی جگہ ہے نہ کچھ اور۔ خالی برتن اور تھالیاں اٹھائے غزہ کے شہری دنیا کو اپنی فریاد سنانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے گھر ہیں اور انہیں دن میں صرف ایک وقت کا کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غذائی قلت بڑھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، سرحدیں کھلیں اور فلسطینی عوام عام زندگی گزار سکیں۔ ہمیں صرف کھانا اور پانی چاہیے، لیکن فی الحال امدادی سامان نہایت محدود ہے اور لاکھوں لوگوں کی امید کے باوجود اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر ہونے والی بالواسطہ بات چیت میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ آج اسرائیل نے یمن کے مغربی شہر الحدیدہ میں حوثی باغیوں کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے اسرائیل نے شام میں بھی فضائی حملے کیے تھے اور ان حملوں میں اس نے جنوبی شام کے شہر سویدا میں شام کی سرکاری فورسز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شام کے دارالحکومت دمشق میں بمباری بھی کی تھی، جس میں شام کے وزارت دفاع کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اسرائیل نے ان حملوں سے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہ حملے شام میں دروز کمیونٹی کے تحفظ کے لیے کر رہا ہے، جن کی شام کے بدو قبائل سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے ان حملوں پر عالمی برادری نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، جبکہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے ان حملوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں غیر ضروری اور جلد بازی پر مبنی قرار دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شام پر حملوں نیتنیاہو کے رویے پر ان کے اہم ترین اتحادی امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے کئی اراکین بھی ان سے تنگ ہیں۔